بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے وراثت میں ایک گھر ملا اور میری منگیتر نے مجھے کہا کہ یہ گھر میرے نام کرواؤ، پھر میں تم سے شادی کروں گی۔ میں نے راضی ہو کر اس کے نام پر گھر کر دیا، اور پھر اس کے بعد اس نے میرے ساتھ کیا کیا یہ سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ آج پورے 7 ماہ بعد میں نے اس سرزمین پر قدم رکھا تھا۔ ایئرپورٹ سے باہر آتے ہی نہ جانے کتنی سوچیں، اچھی اور بری، کتنے تلخ حقائق، کتنی ہی تلخ دن میری نظروں کے سامنے سے گزر گئے۔ اس سرزمین نے جو کچھ بھی مجھے دیا تھا اور جو کچھ مجھ سے چھینا تھا، وہ سب ایک ایک کر کے میری نظر کے سامنے سے گزرنے لگا، اور میں جو سراپا انتقام بن کر لوٹا تھا، ایک لمحے کے لیے ڈگمگا گیا۔ لیکن جب اس سوچ نے میرے دماغ میں انگڑائی لی، اس کے لیے میں نے بن باز کاٹی تھی، تو انتقام کا ناگ میرے اندر پھر سے پھن پھیلا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ایک انتہائی خوبصورت لڑکی تھی، جو بھی اس کو ایک نظر دیکھتا دوسری نظر دیکھنے پر مجبور ہو جاتا۔ وہ بہت امیر کبیر باپ کی بیٹی نہیں تھی، ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اس کے شوق نوابوں والے تھے۔ اسے قناعت کرنا تو جیسے آتا ہی نہیں تھا، اور اس کو اپنی خوبصورتی کا بھی پورا احساس تھا، اور وہ آج کے دور کی لڑکی تھی، کھل کر جینے والی، اور وہ اپنی خوبصورتی سے فائدہ اٹھانا بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ کالج، اسکول، محلے میں، خاندان میں، ہر جگہ اس کی خوبصورتی کے چرچے تھے۔ میں اس کا دور پار کا رشتہ دار تھا۔ ایک خاندان کے فنکشن میں میری نظر اس پر پڑ گئی، اور پہلی نظر میں ہی اس کا اسیر ہو گیا۔ مجھے اس سے شدید والی محبت ہو گئی، لیکن صرف میری محبت ہو جانے سے کیا ہوتا ہے؟ میں کہہ رہا تھا میرے پاس ہمارا خاندانی گھر تھا اور ایک چلتا ہوا بزنس۔ پیسے کے لحاظ سے تو میں ان سے بہت اوپر تھا، لیکن شکل و صورت کے لحاظ سے میں اس سے بہت پیچھے تھا۔ انتہائی معمولی شکل و صورت کا انسان تھا، اور وہ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی۔ اس سے پہلے مجھے کبھی بھی اپنی شکل و صورت کی کم مائگی کا احساس نہیں ہوا تھا، لیکن اس سے محبت ہونے کے بعد میں نے خود پر توجہ دینی شروع کر دی۔ خود پر توجہ دینے کی وجہ سے، اچھا پہننے کی وجہ سے میں کسی حد تک قبول صورت لگنے لگا۔ میں نے خاندان کے بزرگوں کے ہاتھ ان کے گھر رشتہ بھیجا۔ اس کے والدین کے لیے تو میرا رشتہ کسی نعمت سے کم نہیں تھا، لیکن جب اس لڑکی کو میری تصویر دکھائی گئی تو اس کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ اس نے واویلا شروع کر دیا، لیکن میری مالی حیثیت کا علم ہونے کے بعد اس نے مجھ سے ملنے کی شرط رکھی، تو میرے دل کی مراد بر آئی، کیونکہ میں خود اس سے ملنا چاہتا تھا۔ اس لیے اس کے والدین کی مرضی کے خلاف جا کر ایک ہوٹل میں ہماری ملاقات ہوئی۔ جب وہ مجھ سے ملنے آئی تو اس کی بات نے مجھے 1 منٹ کے لیے تو حیرت میں ڈال دیا۔ مجھ سے شادی کرنے کی اس کی شرط بہت بڑی تھی، لیکن کہا جاتا ہے کہ انسان محبت میں اندھا ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم اپنا مکان میرے نام لکھو گے، تب میں تم سے شادی کروں گی۔ تو مجھے اس کی یہ شرط عجیب بالکل بھی نہ لگی۔ وجہ یہی ہے کہ انسان جس سے پیار کرتا ہے اس کی ہر بات مناسب لگتی ہے۔ مجھے بھی لگا کہ وہ لڑکی ہے تو اس کو بہت سے تحفظات ہوں گے، اسی وجہ سے اس نے ایسی شرط رکھی ہے، اور میں اپنا مکان اس کے نام لکھنے پر تیار ہو گیا۔ لیکن یہ شرط ہم دونوں کے درمیان رہی، اور جب اس نے گھر میں شادی کے لیے رضامندی دے دی تو اس کے والدین بہت خوش ہوئے۔ دونوں طرف سے شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ میں مکان کے کاغذات تیار کروا رہا تھا۔ نکاح کے وقت میں نے وہ مکان اس کو حق مہر میں دے دیا، اور اس کے نام کے کاغذات اس کو پکڑا دیے۔ جس طرح اس پر بات بھی نہیں آئی اور مکان بھی اس کے نام ہو گیا، اور اس کے ماں باپ کی نظر میں میری عزت بھی مزید بڑھ گئی۔ شادی کے بعد کچھ وقت تو بہت اچھا گزرا، اور وہ میرا خیال بھی رکھتی تھی اور ہمیشہ بن سنور کے رہتی تھی۔ اس وجہ سے میں بھی اپنا خیال رکھنے لگا، جس وجہ سے میں بھی کچھ بہتر لگنے لگا۔ لیکن ایک چیز جو مجھے بہت عجیب محسوس ہوتی تھی
شاید اسے بھی ہوتی ہوگی کہ جب بھی ہم کہیں باہر جاتے تو بہت سے لوگ ہم سے سوال کیا کرتے تھے کہ آپ لوگ آپس میں کیا لگتے ہو۔ ہمارا جواب سن کر وہ اکثر ہی حیران نظروں سے مجھے دیکھتے۔ شاید کبھی لگتا ہوگا کہ پہلوئے حور میں لنگور ہے، لیکن مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن شاید میری بیوی کو اس سے بہت فرق پڑتا تھا، کیونکہ وہ خوبصورتی پسند کرتی تھی اور اس کا اندازہ مجھے شادی کے تقریباً 3 ماہ بعد ہوا۔ میں تو شادی کے 1 ہفتے بعد ہی آفس جانا شروع ہو گیا تھا۔ میرے تو من کی مراد پوری ہو گئی تھی اور بس میرے لیے یہی کافی تھا کہ میری بیوی نے ضد کر کے آفس جانا شروع کر دیا، اور وہاں بھی وہی صورتحال ہوتی۔ میرے آفس میں زیادہ تر مرد حضرات کام کرتے تھے اور وہ سبھی میری بیوی کے آگے پیچھے پھرتے، اور مجھے یہ بات بہت بری لگتی تھی کیونکہ میں ایک عزت دار مرد تھا۔ ایک دفعہ میں بیمار ہو گیا جس کی وجہ سے میں بستر سے اٹھنے کے قابل بھی نہ رہا۔ وہ بھی میرے ساتھ آفس جایا کرتی تھی، اس وجہ سے اسے بھی بزنس کی کچھ نہ کچھ سمجھ آ گئی تھی اور ایک بہت بڑی ڈیل ہونے والی تھی جو کہ میں تو بستر سے اٹھ نہ سکنے کی وجہ سے چھوڑنے کو تیار تھا۔ لیکن اس نے مجھے سمجھایا کہ آپ کو ڈیل چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈیل میں فائنل کر لوں گی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ ڈیل اگر میں چھوڑ دیتا تو شاید زندگی بچ جاتی، لیکن اس کے چکر میں نے اپنا سب کچھ کھو دیا۔ میں نے اسے سارا کام سمجھایا، ساری باتیں بتائیں کہ تم نے میٹنگ میں جا کر کیا کہنا ہے، اور میں نے پاور آف اٹرنی اس کے نام کر دیا کہ اسے وہاں کسی جگہ سائن کرنا پڑے تو وہ شرمندہ نہ ہو۔ وہ کروڑوں کی ڈیل کر کے آ گئی اور یہ بات اس کے لیے بہت زیادہ خوشی کا باعث تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے لیے بھی فخر کا باعث تھی کہ میری غیر موجودگی میں میری بیوی نے میرے ہی کاروبار کو اتنے اچھے طریقے سے سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ وقت گزر گیا، لیکن اس کے بعد بہت سی ڈیل میری بیوی کرنا شروع ہو گئی۔ مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ جو کچھ میرا ہے وہ اس کا ہے، اور جو اس کا ہے وہ میرا ہے۔ میں نے تو کبھی تفریق کی ہی نہیں تھی، لیکن میری آنکھیں تب کھلی جب ایک دن میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک لڑکے کو دیکھا۔ جب میں نے سوال کیا تو میری بیوی نے بڑے آسان لفظوں میں مجھے بتا دیا کہ وہ اس کا دوست ہے۔ میں نے اس چیز کو زیادہ سر پر سوار نہیں کیا کہ میں شک کرنے والا انسان نہیں تھا، لیکن وہ اب اکثر ہونے لگا۔ وہ کبھی کسی لڑکے کے ساتھ، کبھی کسی لڑکے کے ساتھ، اب تو وہ لوگ میرے گھر تک آنے لگ گئے تھے۔ پر میری بیوی مجھے تنگ نظر کہتی۔ ہماری اکثر ہی لڑائیاں ہونے لگی تھیں۔ وہ ہمیشہ کہتی کہ میری وجہ سے تمہارے بزنس کو فائدہ ہو رہا ہے، سب کچھ تمہارے بزنس کے لیے کر رہی ہوں۔ میں اسے منع کرتا لیکن وہ منع نہیں ہوتی تھی۔ زندگی ایسے ہی چلنے لگی۔ ہم دونوں کا تعلق واجبی سا رہ گیا۔ 1 سال ہو گیا تھا ہماری شادی کو، لیکن ہم دونوں میاں بیوی کم اور 2 بزنس پارٹنر زیادہ لگتے تھے۔ اگر گھر میں کبھی اکٹھے بیٹھ جاتے تو ہماری بات صرف بزنس کے گرد گھومتی تھی، اور ایسا موقع بھی کئی ہفتوں کے بعد آتا تھا، ورنہ وہ کبھی کسی پارٹی میں اور کبھی کسی پارٹی میں، اور اگر میں کسی پارٹی میں جاتا تو پیچھے ہمارے گھر میں لوگ ملنے آنا شروع ہو جاتے۔ اور ایک دن تو حد ہو گئی، مجھے رات کو ایک پارٹی میں جانا تھا۔ میں نے اس کو بہت کہا کہ میرے ساتھ چلو، لیکن وہ جانے کو تیار نہیں تھی، اس لیے میں اکیلا ہی پارٹی میں چلا گیا، اور اس پارٹی میں کسی طرح کی ڈیل نہیں ہونی تھی، اس لیے میزبان سے جلد اجازت لے کر میں گھر واپس آ گیا تھا۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میرا واپس آنا میرے لیے قیامت ثابت ہوگا۔ میں اپنی بیوی پر اندھا اعتماد کرتا تھا اور اس کے دوستوں کو دیکھ کر بھی اس پر شک نہیں کرتا تھا، لیکن میں واپس آیا تو میرے گھر میں ایک لڑکا موجود تھا جو کہ میری بیوی کا دوست تھا، اور اس کا گھر میں موجود ہونا حیرت کی بات نہیں تھی، لیکن اس کا میرے بیڈ روم میں موجود ہونا یقیناً حیرت کی بات تھی، جس پر میرا واویلا کرنا بنتا تھا۔ میں نے جی بھر کے واویلا کیا۔ وہ لڑکا تو مجھے دیکھتے ہی ڈر کے واپس چلا گیا، لیکن میری بیوی، اس پر تو میری کسی بات کا اثر ہی نہیں ہوا۔ اس نے کوئی صفائی پیش نہیں کی، بلکہ بڑی ہی ڈھٹائی سے کہہ دیا کہ ہاں تو ہے میرا تعلق اس لڑکے کے ساتھ، کیا کریں گے آپ اس قابل ہیں کہ میں آپ کے ساتھ باہر جاؤں، اور نہ جانے کیا کچھ۔ مجھے اس کی بات سن کر شدید دکھ ہوا، لیکن کیونکہ میں اسے پیار کرتا تھا اس لیے میں نے سوچا کہ میں اس سے خود ہی دوری اختیار کر لوں گا۔ میں اس کو طلاق نہیں دینا چاہتا تھا کیونکہ یہ میرا انتقام تھا۔ جب تک میں اسے طلاق نہ دیتا وہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی تھی، اور وہ گھر اس کے نام تھا، اس لیے میں نے وہ رات جیسے تیسے گزاری اور سوچا کہ صبح کو اپنے لیے کوئی اور بندوبست کر لوں گا اور اس گھر میں کبھی پلٹ کر نہیں جاؤں گا۔
لیکن وہ صبح بھی میرے لیے قیامت ہی کی صبح تھی، کیونکہ مجھے معلوم ہوا کہ میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو چکا ہے۔ میری بیوی نے پاور آف اٹرنی کا ناجائز فائدہ اٹھا کر سب کچھ اپنے نام لگوا لیا ہے، اور میں خالی ہاتھ ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ بینک اکاؤنٹ میں جو کچھ تھا وہ سب میرا ہی تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی میرا نہیں تھا، حتیٰ کہ بزنس تک اسی کے نام پر تھا۔ اس نے بھی اس چیز کو تسلیم کر لیا کہ وہ سب کچھ اپنے نام لگا چکی ہے، اور اس کو کچھ بھی کہنے کا اب حق نہیں رکھتا، کیونکہ اگر میں نے اس کے کسی کام میں اعتراض کیا تو مجھے اس گھر سے بھی وہ نکال سکتی ہے۔ اب وہ ایک مالک اور میں نوکر تھا۔ اس واقعے کے بعد تقریباً 1 ماہ میں نے گھر میں گزارا، لیکن وہ 1 ماہ میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ میری بیوی کوئی صرف میری بیوی نہیں رہی تھی، باقی تو سب تھی۔ ہر روز اس کے ساتھ ایک نیا لڑکا ہوتا تھا، اور اکثر وہ رات بھر گھر سے باہر رہتی تھی، اور جس دن گھر میں ہوتی اس کے بیڈ روم میں کوئی نیا ہی لڑکا ہوتا، لیکن مجھ سے بات تک نہیں کرتی تھی۔ اکثر وہ ساتھ آئے ہوئے لڑکوں کے سامنے میری تذلیل کر دیتی اور مل کر میرا مذاق اڑایا جاتا۔ میں کب تک برداشت کرتا؟ میں بھی آخر انسان تھا۔ اور پھر ایک دن بہت بڑی لڑائی ہوئی اور میں غصے سے گھر سے نکل گیا تو گاڑی میں جاتے جاتے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور شاید مجھے دنیا کے غموں سے چھٹکارا مل گیا۔ میری موت سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میری بیوی کو کچھ احساس ہو جاتا، لیکن وہ تو صرف اپنے لالچ کے ہاتھوں مجبور تھی۔ احساس نام کی چیز تو اس میں تھی ہی نہیں۔ جب میری میت کو گھر لایا گیا تو میں پہچانا بھی نہیں جا رہا تھا، لیکن پھر بھی دنیا دکھاوے کو میری بیوی نے کچھ آنسو بہائے اور 3 دن تک سوگ منایا۔ لیکن اس کا سوگ بھی ایسا تھا جو بس دنیا کو دکھانے کے لیے تھا۔ اس نے سیاہ لباس پہنا تھا جس میں اس کی گوری رنگت مزید دمکتی تھی، لیکن تعزیت کے لیے آنے والے اکثر لوگ اس کے وہی دوست تھے جو ہمدردی کی آڑ میں اس کو اپنے ساتھ جوڑنا چاہ رہے تھے، کیونکہ اب تو وہ کسی بھی شادی کرنے کے قابل ہو گئی تھی۔ شوہر کے موت کے 1 ہفتے بعد ہی وہ بینک پہنچ گئی تاکہ شوہر کے اکاؤنٹ میں موجود جو رقم ہے وہ نکلوا کر اپنے اکاؤنٹ میں ڈال سکے۔ لیکن یہ سن کر کہ اس کا اکاؤنٹ خالی ہے اور کمپنی کے نام پر بنا ہوا جوائنٹ اکاؤنٹ بھی خالی ہو چکا تھا، لیکن اسے اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ جوائنٹ اکاؤنٹ میں اس نے بہت کم رقم رکھی تھی جس سے وہ صرف اپنے شوہر کی نظروں میں رہ سکے۔ ساری چیزوں کی مالکن تو وہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے 4 ماہ کی عدت کی، لیکن وہ بھی ایسی جیسے اسلام کا مذاق اڑا رہی ہو۔ سارے کام بھی کرتی، اپنے دوستوں تک سے ملتی، لیکن یہ ملاقاتیں گھر تک محدود تھیں۔ وہ آفس سے گھر اور گھر سے آفس تک کی جاتی، اور زیادہ ہار سنگھار بھی نہیں کرتی تھی۔ جو اس کو دیکھتا ایک دفعہ تو اس سے ہمدردی ضرور کرتا کہ بھری جوانی میں بیوہ ہو گئی ہے، ساری چیزیں اسے دیکھنی ہے، اور اس کی ہمت کی داد بھی دیتے کہ غم میں ہوتے ہوئے بھی شوہر کے بنائے ہوئے کام کو بھی سنبھال لیا ہے۔ اب یہ کون جانتا تھا کہ اس نے تو شوہر کی زندگی میں ہی سارے کام کو سنبھال لیا تھا، اور شوہر کو دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر رکھ دیا تھا۔ وقت کا کام گزرنا ہے، گزر جاتا ہے۔ اس کی عدت مکمل ہونے کے بعد اس کی طرف بڑھنے والے ہاتھوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ بہت سے لوگ تو صرف اس کی طرح پیسوں کی لالچ میں اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا رہے تھے، اور کچھ لوگ اس کی خوبصورتی کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتے تھے۔ لیکن محبت کسی کو نہیں تھی، کیونکہ شاید اس کے نصیب کی محبت میں اس سے کر چکا تھا، اور اب اس سے کوئی اور محبت نہیں کر سکتا تھا۔ بہت سے لوگوں سے ملنے کے بعد وہ بھی اب کسی حد تک لوگوں کو پہچاننا شروع ہو گئی تھی۔ جو غریب لیکن خوبصورت لڑکے اس نے اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے اپنے حلقہ احباب میں رکھے ہوئے تھے، اس کو اس نے پہلی فرصت میں فارغ کیا۔ اب اس کے ملنے ملانے والے صرف وہی لوگ تھے جو اس کی حیثیت کے مطابق ہوا کرتے تھے، اور جن میں سے زیادہ تر شادی شدہ تھے لیکن دوسری شادی کے خواہش مند تھے، اور کچھ ایسے بھی تھے جو شادی شدہ نہیں تھے لیکن وہ بھی اس کے شوہر کی طرح خوبصورت نہیں تھے۔ اس کے تعلقات تو بہت لوگوں سے تھے، لیکن ابھی تک اسے اپنا من پسند انسان نہیں ملا تھا جس کو اپنا شریک سفر بنا سکے، اور اس کے دل میں محبت والا خانہ ابھی تک خالی تھا، کیونکہ اس نے اپنے شوہر سے بھی محبت نہیں کی تھی، صرف لالچ میں شادی کی تھی، اور اپنا لالچ اس نے پورا کر لیا تھا۔ لیکن وہ ناتجربہ کار تھی، ہمیشہ بزنس کے معاملات میں اس کا شوہر اس کے شانہ بشانہ رہتا تھا۔ وہ جو ڈیل بھی فائنل کرتی تھی اس کا سارا پیپر ورک اس کا شوہر کر کے دیتا تھا،
اسی لیے وہ کامیاب ہوتی جا رہی تھی، لیکن اب اس کے ساتھ اس کا شوہر نہیں تھا۔ اس وجہ سے اسے بزنس میں خسارہ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ بہت سی بزنس ڈیل اس کے ہاتھوں سے نکل گئی تھی، اس کے ساتھ کام کرنے والی بہت سی مستقل کمپنیاں بھی جا رہی تھیں، اور وہ اس صورتحال سے پریشان بھی تھی کیونکہ اس موڑ پر آ گئی تھی کہ وہ کسی پر اعتبار بھی نہیں کر سکتی تھی اور اپنے بزنس کو دیوالیہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اب اس کو ایسے ساتھی کی ضرورت تھی جو خوبصورتی میں بھی اس کے معیار پر پورا اترے اور حیثیت میں بھی اس کے برابر ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایسا بھی ہو جو اس کے بزنس کو سہارا دے سکے۔ یہ سب کسی ایک انسان میں ہونا تقریباً ناممکن تھا۔ شوہر کی وفات کے بعد تقریباً 4 ماہ تک سب نے اس کا بہت خیال رکھا، کیونکہ وہ عدت میں تھی۔ کمپنیوں کے مینیجر خود ہی اس کی کمپنی کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے رینیو کرتے رہے، اور یہ صرف اس کی ہمدردی میں کیا جا رہا تھا۔ لیکن ابھی عدت ختم ہوئی ہی 3 ماہ چل رہا تھا، اور ابھی تک کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کرے گی، کیونکہ وہ بھی کروڑوں کا نقصان کروا چکی تھی اور آگے بھی فائدے کی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی تھی۔ بہت سی کمپنیاں اسے چھوڑ کر جا چکی تھیں، پھر شاید قدرت کو اس پر رحم آ گیا کہ اس کے انتقام کا وقت آ گیا۔ اسے ایک پارٹی میں اس کا من پسند انسان نظر آ گیا، انتہائی خوبصورت نوجوان جو اس کی طرف ایک دفعہ نظر اٹھاتا تو دوسری نظر ضرور دیکھتا۔ خواتین تو ایک طرف، مرد بھی اس کو رشک بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہ تھا ہی اتنا خوبصورت، انتہائی حسین و جمیل، دیکھنے میں کوئی یونانی دیوتا لگتا تھا، جس کی آنکھیں بھی سبز تھیں۔ اس کے بال کالے نہ ہوتے تو کوئی بھی اس کو اس ملک کا باشندہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ جب اس نے پہلی بار اس کو دیکھا تو اس کو پہلی نظر میں ہی اسے وہ بہت پسند آیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے پہلی نظر میں محبت ہو گئی ہو۔ اس لیے فوراً اس تک پہنچی اور اپنا تعارف کروایا۔ اس نے نہایت خوش اخلاقی سے اس سے بات کی، باقی مردوں کی طرح اس کو ہوس بھری نظروں سے نہیں دیکھا، اور یہی بات تو اس کو دوسروں سے ممتاز بنا رہی تھی۔ اس لیے پارٹی کے میزبان کے ذریعے معلوم ہوا کہ وہ لڑکا باہر سے پڑھ کر آیا ہے۔ ہارورڈ میں اس کی اپنی کمپنی بھی ہے، جس کی برانچ وہ یہاں کھولنا چاہ رہا ہے۔ اس کو یوں لگا جیسے اس کی تمام مشکلات کا حل اس لڑکے کے پاس ہے، اس لیے وہ خود ہی اس کی طرف بڑھی اور اس سے دوستی کی درخواست کی، جو اس لڑکے نے انتہائی خوشی سے قبول کر لی۔ وہ جس جگہ سے آیا تھا وہاں سے لڑکی اور لڑکے کی دوستی کوئی عجیب بات لگتی ہی نہیں تھی، لیکن جلد ہی یہ دوستی عام دوستی کی حد سے آگے بڑھنے لگی، کیونکہ اس کو تو پہلی ہی نظر میں پیار ہو گیا تھا، اور جلدی وہ لڑکا بھی اس کی خوبصورتی کا اسیر ہونا شروع ہو گیا۔ اس نے اس لڑکے کو اپنی کمپنی کے ساتھ شہر میں کام کرنے کی آفر کی۔ اس لڑکے نے یہاں پر بزنس کا تجربہ حاصل کرنے کے لیے اس کے ساتھ کچھ میٹنگ اٹینڈ کی، اور ساری میٹنگ کامیاب رہیں۔ اس کی گرتی ہوئی کمپنی کو ان میٹنگز کی وجہ سے ملنے والی پروجیکٹ سے بہت سارا فائدہ ملا، اس لیے وہ آنکھیں بند کر کے اس لڑکے پر اعتبار کرنا شروع ہو گئی۔ جلد ہی ان کا تعلق سب کی نظروں میں آنا شروع ہو گیا، اور وہ سارے لوگ جو لڑکی سے شادی کے خواہش مند تھے، وہ سب اس لڑکے کو لڑکی سے بدزن کرنے پر تیار ہو گئے۔ انہوں نے اس کو بتایا کہ پہلے سے وہ شادی شدہ ہے، اس کا شوہر مر گیا ہے، لیکن شاید اس لڑکے کو بھی اس سے محبت ہو گئی تھی، اس لیے وہ کسی کے کہنے پر بھی بدزن نہ ہوا، اور یورپی تہذیب کے مطابق اس لڑکی کے گھر میں ہی رہنے لگا اور اس کے ساتھ ریلیشن میں آ گیا۔ اب تو بس اس لڑکی کو انتظار تھا کہ کب وہ اسے باقاعدہ نکاح کر کے اس کو اپنی بیوی بناتا ہے، لیکن وہ پہلے اپنا بزنس سیٹل کرنا چاہتا تھا، لیکن یہاں پر کام کرنے کے لیے اس کے پاس سرمایہ کچھ کم تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ کسی طور بھی اپنا بزنس سیٹ کرنے کے بغیر اسے شادی نہیں کرنا چاہ رہا، تو اس لڑکی نے اسے آفر کی کہ وہ اپنے بزنس سے اس کے بزنس میں انویسٹ کر سکتی ہے تاکہ وہ اپنا بزنس رن کر سکے۔ لڑکے نے پہلے تو بہت انکار کیا، لیکن لڑکی کی ضد کے آگے مجبور ہو گیا، اور اس لڑکی نے اپنی ساری جمع پونجی اس کے کاروبار میں انویسٹ کر دی تاکہ وہ لڑکا اس کو ڈبوئے گا نہیں، اور وہی ہوا۔ اس کو پہلا پروجیکٹ ہی اتنا ہائی فائی ملا کہ جس کا منافع کروڑوں میں تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ قدرت کے فیصلے بہت عجیب ہوا کرتے ہیں۔ ان دونوں نے شادی کر لی،
شادی کے 1 ماہ بعد ان کے ہاں اولاد کی خوشخبری بھی آ گئی، جس کی وجہ سے اس لڑکے نے سختی سے آفس جانے سے اسے منع کر دیا۔ یہ تو اس نے اس کی محبت سمجھ کر آفس جانا چھوڑ دیا۔ سارا بزنس لڑکے کے حوالے کر کے مطمئن ہو کر وہ گھر رہنے لگی۔ لیکن اس کی آنکھیں اس دن کھلیں جس دن اس نے لڑکے کے ساتھ ایک لڑکی کو دیکھا، اور اس کے سوال کرنے پر اس لڑکے نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ یہ اس کی دوست ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنا ماضی گھومنے لگا۔ وہ بھی اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ یہ کیسی دوستی ہے۔ وہ بھی تو ویسے ہی جواب دیا کرتی تھی اپنے سابقہ شوہر کو، لیکن اب اس سے چھٹکارا بھی نہیں حاصل کر سکتی تھی، کیونکہ اس کا اپنا بچہ تھا اور ایک بچے کی وجہ سے اس کی زبان بند تھی۔ اور پھر وہی سب ہونے لگا جو ماضی میں اپنے شوہر کے ساتھ وہ کر چکی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا شوہر دوسری لڑکیوں سے دوستی کرتا، ان کے ساتھ ڈیٹنگ پر جاتا۔ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی تھی اور یہ اپنے سابقہ شوہر کی طرح بس خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب اس نے خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا۔ اسے لگا کہ بیٹے کی خوشخبری پانے کے بعد اس کا شوہر بدل جائے گا، لیکن جب یہ گھر آئی تو بیٹا پیدا کرنے کی مبارکباد طلاق کی صورت میں ملی۔ اس کے ساتھ جو حقیقت اسے معلوم ہوئی وہ اس کو پاگل کرنے کے لیے کافی تھی۔ جس لڑکے سے اس نے پیار کیا، شادی کی، وہ کوئی اور نہیں، وہ میں ہی تھا، اس کا سابقہ شوہر۔ اس ایکسیڈنٹ میں میری موت واقع نہیں ہوئی تھی، لیکن میرا چہرہ پوری طرح کچلا گیا۔ میں نے اپنے ایک دوست کی مدد سے مردہ خانے سے ایک لاش نکلوا کر اپنے گھر روانہ کر دی اور خود اپنا سرمایہ جو میرے پاس تھا لے کر باہر چلا گیا، کیونکہ میں پہلے ہی باہر جانے کے لیے اپلائی کر چکا تھا۔ وہاں جا کر میں نے پلاسٹک سرجری کروائی اور اپنی صحت پر دھیان دینے لگا۔ جسمانی لحاظ سے کوئی نہیں پہچان سکتا تھا کہ میں وہی پرانا انسان ہوں، اور واپس آ کر میں نے جان بوجھ کر اپنی بیوی سے دوبارہ دوستی کی، اس سے محبت کا ڈرامہ رچایا اور دوسری دفعہ شادی کر لی، کیونکہ مجھے اپنا سارا حق واپس لینا تھا۔ اور جب بیماری کی وجہ سے وہ گھر بیٹھی تو میں نے پاور آف اٹرنی اپنے نام کروا کر اپنی ساری جائیداد اپنے نام دوبارہ کروا لی۔ اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہی گھر بھی نہیں تھا، وہ گھر بھی نہیں تھا جو میں نے اس کو حق مہر میں دیا تھا، کیونکہ اس گھر کو بھی گروی رکھ کر اس نے پیسے میرے کاروبار میں لگا دیے تھے۔ جب میں نے یہ ساری باتیں اس کو بتائیں تو وہ پاگلوں کی طرح کہکہے لگانے لگی۔ اس کے لالچ نے اس کو خالی ہاتھ کر دیا تھا۔ اس کے پاس شوہر تھا، نہ بچہ، اور اس کے ہاتھ میں پیسے بھی نہیں تھے۔ اور جس چیز نے اس کو پاگل کر دیا تھا یا کچھ بھی تھا، کبھی میں اس سے محبت تو کرتا تھا، اس لیے میں نے اس پر ترس کھاتے ہوئے اسے پاگل خانے میں داخل کروا دیا۔ اور شاید یہی اس کی سزا تھی، اور شاید یہی قدرت کا انصاف تھا۔ تو دوستو، یہ تھی میری کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً کر لیجیے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پہمان۔